میری آواز سب کو آ رہی ہے کلیئر؟ اسٹوڈینٹس میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر آ رہی ہے. جی سب سر کو آ رہی نا؟ ہے. ٹھیک ہے. کل ہمارا جو ٹاپک تھا وہ شروع ہوا تھا عقیدہ مہدویت کے حوالے سے. عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ دنیا کے جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، جتنے بھی ادیان ہیں دنیا کے، وہ سب کے سب یہ مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موعود، کوئی نہ کوئی منجی آئے گا اور اس دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے گا. عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ حضرت مہدی کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. مسلمانوں میں دو اہم عقیدے پائے جاتے ہیں اس حوالے سے. پہلا عقیدہ ان افراد کا ہے، ان مسلمانوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی موعود جو ہے ان کی ولادت ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ حضرت مہدی کی ولادت ابھی تک نہیں ہوئی ہے. صرف اور صرف اہل تشیع کا جو فرقہ ہے، اہل تشیع کے جو مکاتب مذہب، اہل تشیع کے ماننے والے جو ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کی ولادت ہو چکی ہے. ان کی ولادت کی ڈیٹ ہمارے لیے مشخص ہے، معین ہے، اور اس ڈیٹ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد کچھ اور واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے حضرت مہدی جو ہے وہ غیبت میں چلے گئے ہیں. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کی ولادت جو ہے وہ کون سی تاریخ کو ہوئی ہے؟ امام مہدی کی ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی ہے؟ کون بتائے گا؟ 15 شعبان. سر 15 شعبان 255 ہجری. 15 شعبان سن 255 ہجری. اس کے بعد 5 سال تک وہ انہوں نے زندگی گزاری، اور 5 سال کے بعد وہ صغرا میں چلے گئے. 260 ہجری میں وہ غیبت صغرا میں چلے گئے. 260 ہجری سے لے کر 330 یا 329 ہجری تک وہ غیبت صغرا میں ہی رہے، وہ غیبت صغرا میں موجود تھے. بس غیبت صغرا کا جو دورانیہ ہے وہ کتنے سال ہے؟ 69. چار افراد ان کی تعداد تھی. نواب کی تعداد 4 افراد تھی. جب غیبت صغرا کا خاتمہ ہوا اس کے بعد نواب خاص کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. نواب خاص اب نہیں ہے. غیبت صغرا ختم ہونے کے بعد 329 ہجری میں نواب خاص کا سلسلہ ختم ہوا. اب اس کے بعد جو ہے وہ امام زمانہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور اس کے بعد نواب عام کا سلسلہ شروع ہوا. آج اس حوالے سے نواب عام کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے معروضات بیان کیے جائیں گے.
نخب عام کے ٹاپک میں یعنی نظام ولایت فقیہ کے ٹاپک میں انٹر کچھ چیزیں گئی تھی امام مہدی نظام ولایت فقیہ کے ٹاپک میں داخل ہوں گے. پہلی بات یہ کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ خواجہ شریف اگر حساب کیا جائے 255 ہجری سے لے کر یعنی ان کی ولایت سے لے کر آج تک 1440 ہجری تک، تو ان کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 1100 یا 1200 سال کے قریب ان کی عمر مبارک ہے. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک عام انسان کا اتنی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوا کرتی، تو امام زمانہ نے کس طرح اتنی لمبی عمر گزار لی. اس کے اوپر بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں. مثلا ایک جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہمیں پائے جاتے ہیں جن کی بہت لمبی لمبی عمریں تھیں. مثلا جناب خضر علیہ السلام کی جو ہے نا بہت لمبی عمر تھی، وہ ابھی تک زندہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بہت لمبی عمر تھی، وہ ابھی تک زندہ ہے. اسی طرح خود شیطان اللعین کی جو عمر ہے وہ دنیا کے خلق ہونے سے قبل اس کی پیدائش کی تاریخ ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے. تو یہ سارے افراد جو ہے ان کی جو زندگیاں جو ہے وہ کافی لمبی زندگیاں ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کتنی لمبی ہے، جناب خضر علیہ السلام کی زندگی کتنی لمبی ہے، اور خود شیطان کی زندگی کتنی لمبی ہے. لمبی زندگی ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے. خدا جو چاہے کر سکتا ہے. خدا چاہے تو کسی کو لمبی عمر، بہت لمبی عمر بھی دے سکتا ہے. بس اس میں کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات خدا کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد اگلا جو اشکال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی صاحب العصر والزمان جو ہے وہ بہت بچپن کی زندگی میں، بچپن کے عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے. یہ سوال ہے، یہ اشکال ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بہت بچپن کے عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جو امام مہدی سے قبل ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپنے میں ہی نبی بن چکے تھے، نبوت کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے. تو یہ جو عہدہ ہے یہ سن سے، یہ ایج سے، یہ عمر سے کوئی ریلیٹ نہیں کرتا ہے. عمر سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہ الہی عہدہ ہے. خدا چاہے تو اس کو کسی بچے کو بھی دے سکتا ہے جس کی عمر کم ہو ظاہراً، چاہے تو اس کو کسی بڑے کو بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ عہدہ خدائی عہدہ ہے، الہی عہدہ ہے. خدا جسے چاہے یہ عہدہ دے سکتا ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے اللہ تعالیٰ اسے یہ عہدہ عطا کر سکتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام میں جس طرح کم ایج میں، کم سنی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے تھے، اسی طرح ہمارے آخری امام بھی کم سنی میں امام بن گئے تھے. اور آخری بات وہ یہ کہ امام کے ظہور کے لیے ہمیں راہ ہموار کرنی چاہیے. امام کے ظہور کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ امام کے ظہور کے لیے ہم یہ کہیں کہ امام علیہ السلام آئیں گے اور ہمیں نجات دے دیں گے، بلکہ ہمیں امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. ہمیں محنت کرنی ہے امام کے ظہور کے لیے. ہر چیز امام کے بلبوتے پر، ہر چیز امام کے کاندھوں پر نہیں ڈال دینی. ہم لوگ خود کو ان کی راہ ہموار کرنی ہے. جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت ایک گمراہ گروہ جس کی قیادت سفیانی کر رہا ہوگا،
جو عراق اور شام پر قابض ہوگا وہ گمراہ گروہ خارج ہوگا اور ظلم و ستم کرنے لگے گا اور قتل و غارت گری کرنے لگے گا. ان کا مقابلہ دو ہدایتگر گروہ، دو صحیح گروہ، دو ایسے گروہ جو راہ حق پر ہے. یہ دو گروہ اس صوفیانی گروہ جو گمراہ گروہ ہے اس کا مقابلہ کریں گے. ان میں سے ایک خراسانی ہے اور ایک یمانی ہے. یہ دو گروہ اس صوفیانی گروہ کا مقابلہ کریں گے اور اس مقابلے کے بعد یہ صوفیانی اور یہ یمانی اور خراسانی جو ہے وہ صوفیانی پر کامیاب ہو جائیں گے، صوفیانی کو شکست دے دیں گے. اور اس کے بعد یہ دو گروہ امام زمانہ سے جا کر ملیں گے، امام زمانہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، امام زمانہ کی سپاہیوں میں جا کر شامل ہو جائیں گے. یہاں تک تھا ہمارا عقیدہ مہدویت کے حوالے سے گفتگو. امام مہدی اور عقیدہ مہدویت، تصور مہدویت، ہمارا جو گفتگو تھی وہ یہاں پر ختم ہوتی. اس کے بعد اب ہماری بات ہوگی غیبت کبریٰ کے اندر جو سلسلہ امام زمانہ نے ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ یہ سلسلہ کیا ہے، اس میں ہمیں کن اشخاص کی قیادت کو قبول کرنا ہے، کن اشخاص کے تحت ولایت ہمیں چلنا ہے. مقدمتاً یہ بیان کیا جائے گا کہ اس طرح رسول خدا نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اس معاشرے کو، اس امت کو بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی رہنما کے نہیں چھوڑا، بلکہ رسول خدا نے بھی ایک قیادت اور امامت کا سلسلہ جو ہے وہ پیش کیا. اسی طرح امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف جب غیبت میں جا رہے تھے، اولا غیبت صغریٰ میں گئے تو اس وقت انہوں نے نائبین خاص کو معرفی فرمایا، اور جب غیبت کبریٰ میں جانے لگے تو اس وقت انہوں نے معاشرے کو، اس وقت انہوں نے امت کو بغیر ہادی اور بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس وقت انہوں نے ایک ہادی اور رہبر کو معرفی فرمایا، ایک اصول دے دیا جس بنا پر ہمیں نظر آ جائے گا کہ کون شخص امام کی نیابت کر رہا ہے، کون شخص امام کا نائب ہے، اور ہم اسے ہادی قبول کر لیں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو میرا نائب ہوگا وہ فقیہ ہوگا، وہ عادل ہوگا، اور اس شخص کی ہمیں قیادت کو قبول کرنا ہے. فقیہ ہوگا، عادل ہوگا، اس کی قیادت ہمیں قبول کرنی ہے. اور جب ہم اس کی قیادت قبول کریں گے اور وہ ہماری لیڈنگ کرے گا تو ایک سلسلہ بن جائے گا، ایک نظام بن جائے گا. اس نظام کو کہتے ہیں نظام ولایت فقیہ. یعنی جب امور کے رأس میں، جب معاشرے کے ٹاپ میں ایک ایسا لیڈر ہو جو الہی لیڈر ہو، جو فقیہ ہو، جو عادل ہو، جس کے اندر وہ تمام خصوصیات اور صفات پائی جائے جسے امام مہدی صاحب العصر والزمان نے بیان کی ہے قیادت کے لیے، جس کے اندر وہ تمام صفات پائی جائے اور وہ معاشرے کی لیڈنگ کرے، معاشرے کی قیادت کرے، اور معاشرے کے افراد جو ہے وہ ان کی لیڈنگ اور قیادت کے تحت چلے، وہ ان کی لیڈنگ اور قیادت کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے. اس سسٹم کو، اس معاشرے کو کہا جاتا ہے سسٹم یا نظام ولایت فقیہ. اس میں ایک فقیہ کی ولایت چلتی ہے، ایک فقیہ ولی فقیہ ہے، ایک فقیہ معاشرے کو چلا رہا ہے. اب فقیہ کون ہے؟ فقیہ سے مراد وہ شخص ہے جو دین میں اس قدر گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ قرآن اور معصومین علیہ السلام کے بیانات کی روشنی میں
دین و دنیا کے تمام مسائل کو حل کر سکے۔ بس فقیہ کون ہے؟ جو قرآن سے، جو احادیث سے مسائل کو سمجھنے کی، دینی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو قرآن سے اور احادیث سے دینی مسائل کے حل کو نکال سکے اور اسی طرح دنیا کے مسائل کے حل کو نکال سکے، اس لیے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس لیے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، اس لیے وہ فقیہ ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ اپنے مشکلات، اپنے مسائل، اپنے پرابلمز کے سولو کے لیے، اپنے مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اس فقیہ کے پاس جائیں گے، اس فقیہ سے اپنے مسائل اور مشکلات کو ڈسکس کریں گے، اس فقیہ سے اپنے مسائل اور مشکلات کا حل مانگیں گے، تو وہ فقیہ در حقیقت لوگوں کے رجوع کا مرکز ہوگا، یعنی اس فقیہ کی طرف لوگ رجوع کریں گے، لہذا اس فقیہ کو مرجع بھی کہا جاتا ہے، یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، لہذا کیونکہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے ان کو مرجع بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس فقیہ کو مقلد بھی کہا جاتا ہے، لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں اور لوگوں کو مقلد کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، تقلید کرنا یعنی کسی کی پیروی کرنا، لوگ کیونکہ فقیہ کی تقلید کرتے ہیں یعنی فقیہ کی پیروی کرتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو مقلد کہا جاتا ہے، یعنی پیروی کرنے والے، اور فقیہ کو یا مجتہد کو یا مرجع کو مقلد کہا جاتا ہے، جس کی تقلید کی جائے۔ خلاصہ یہ کہ کیونکہ لوگ مجتہد کی یا فقیہ کی تقلید کرتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو مقلد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روایت کے مطابق یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو آپس میں ہمارے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہم اس فقیہ کے پاس جائیں، اس فقیہ سے اپنا حل مانگے، اپنے مشکلات اور مسائل اور اپنے درمیان جو نزاع ہے، اپنے درمیان جو اختلافات ہیں، ان کے حل کرنے کے لیے ہم اس فقیہ کے پاس جائیں۔ لہذا اس فقیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس فقیہ کو قاضی بھی کہا جاتا ہے، کہ جو شخص قضاوت کرتا ہے، ان اختلافات کو حل کرتا ہے، لہذا اس فقیہ کو قاضی بھی کہا جاتا ہے۔ امام معصوم نے ان فقہا کے لیے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ فقہا جو ہے وہ امام زمانہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے، ہم پر حجت ہے، حجت خود امام زمانہ کی حجت ہے ہم پر، اور امام زمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ اسی لیے ہم فقیہ کو نائب امام بھی کہتے ہیں۔ نائب امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے، امام زمانہ کی طرف سے ہم پر ایک دلیل ہے، امام زمانہ کی طرف سے ہم پر وہ قیادت کی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں، وہ ان کی یعنی ہمارے تمام مشکلات اور مسائل کا حل، ہمارے تمام دینی و دنیاوی پرابلمز کا حل جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان تمام مشکلات اور مسائل کا ہمارے حل کا جو ہے وہ مرجع ہے، ہم ان کے رجوع کرتے ہیں، اور
کیونکہ وہ خدا رسول وہ امام زمانہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے، اس لیے ہم ان کی تمام باتیں قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ ایک طرح سے ہمارے لیے امام کا ایک طرح سے ہمارے لیے امام کا ایک طرح سے ہمارے لیے جائے گزین ہے، جانشین ہے، کہ اگر کیونکہ امام نہیں ہے اس لیے وہ ہمیں امام کی جگہ ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہیں. ہم امام کی جگہ اپنے مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی جگہ ان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ امام ہمارے دسترس سے باہر ہے، کیونکہ امام تک ہماری پہنچ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی جگہ ان کے پاس جاتے ہیں. وہ در حقیقت نائب امام ہے، امام کے جائے گزین ہے ان مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں جو ہے کہ مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے وہ مرجع ہے. ہم اپنے احکامات کو حل کرنے کے لیے، احکامات کو پہچاننے کے لیے ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہم مقلد ہیں، وہ مقلد ہے، وہ ہمارے لیے قاضی ہے. یہ تمام چیزیں اہم ہے، مہم ہے، اہمیت رکھتی ہے. لیکن وہ چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی وہ ہے مسئلہ قیادت، وہ ہے مسئلہ رہبری، وہ ہے لیڈرشپ کا مسئلہ. کہ یہ دیکھیں کہ امام جو ہوتا ہے اس کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں لیڈنگ کرے، وہ معاشرے کو آگے لے کر چلے. اسی طرح جو نائب امام ہوتا ہے اس کا بھی سب سے جو اہم کام ہوتا ہے وہ یہ کہ قیادت کرے، معاشرے کی رہبری کرے، معاشرے کو آگے لے کر چلے. یہ جو لیڈر ہوتا ہے، یہ جو قائد ہوتا ہے، یہ جو رہبر ہوتا ہے، اس کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے لیڈنگ کے حوالے سے ایک اہم ذمہ داری کہ یہ ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرتا ہے. اس کی قیادت میں لوگ جہاد کا کام انجام دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. جیسے اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے زمانے سے ہی مربوط مثال ہے کہ جب آیت اللہ سیستانی نے عراق کے اندر حکم جہاد دیا، جہاد کا حکم دیا، تو لوگ نکل گئے اور ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے ان کو قائد اور رہبر اور لیڈر مانتے ہوئے انہوں نے خروج کیا، اور قیادت کو قبول کرتے ہوئے، ان کی قیادت قبول کرتے ہوئے وہ لوگ جہاد کے لیے خارج ہوئے اور جہاد کیا انہوں نے. تو قائد کا ایک اہم جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ جہاد کا اعلان کرنا، جہاد کا حکم دینا، اور پھر اس کی قیادت کرنا، اس جہاد کو خود قائد کو اس جہاد کی لیڈرشپ کرنی ہوتی ہے، اس جہاد کی قیادت کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینا، معاشرے میں اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے میں پھیلانا، کہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی چلے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں چلتا تو معاشرے میں ایسا ماحول وجود میں آ جائے کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف آئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس کام کو انجام دے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ دینی احکام، الہی احکام کے مطابق چلنے لگے. اس کے علاوہ قیادت اور رہبری کی ذمہ داریوں میں ان کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کے تمام مسائل جو ہے، تمام امور جو ہے، چاہے وہ اکنامیکل امور ہو، چاہے وہ پولیٹیکل امور ہو، چاہے وہ دوسرے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی امر ہو. مثلا
فرہنگی امور ہو یا اجتماعی امور ہو، تمام امور میں وہ ان تمام امور میں قیادت کرے، ان تمام امور کو دیکھتے رہے کہ آیا یہ تمام امور صحیح طرح انجام پا رہا ہے، یہ تمام امور درست طریقے سے انجام پا رہا ہے، ان میں کوئی غلطی، کوئی خرابی، کوئی خامی تو نہیں ہے، ان تمام امور کو اپنے صحیح لائن پر لے کر چلے کہ معاشرے میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ سب چیزیں قائد اور رہبر اور لیڈر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص فقیہ ہو، جو بھی شخص مرجع ہو، جو بھی شخص مقلد ہو، جو بھی شخص مثلا قاضی ہو، جس شخص کے اندر یہ شرائط پائی جائے وہ شخص لیڈنگ بھی کر سکے، وہ شخص معاشرے میں معاشرے کے کنٹرول کو بھی ہاتھ میں رکھے۔ ہمیں ایسا معاشرے میں نظر آتا ہے کہ بہت سے اوقات ایسا تھا، اکثر اوقات ایسا تھا کہ معاشرے میں مجتہد اور مرجع تو پائے جاتے تھے، لیکن معاشرے کی جو لیڈنگ ہے، معاشرے میں فقیہ تو پائے جاتے تھے، لیکن معاشرے کی جو لیڈنگ ہے، معاشرے کی جو قیادت ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی۔ یعنی لوگ ان سے مراجعہ کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، لیکن وہ پورے معاشرے کو اپنے کنٹرول میں، پورا معاشرہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے آتے تھے، لیکن معاشرہ جو ہے، پورا معاشرہ، پوری حکومت جو ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ لیکن ہمیں تاریخ میں، ہمارے تاریخ معاصر میں، یعنی گزشتہ چند سالوں میں ہی ہمیں ایک ایسے فقیہ اور ایک ایسے مجتہد اور مرجع اور ایسے شخصیت ہمیں نظر آتی ہے جس نے کو انجام دیا اور وہ اس کامیاب جو حکومت ہے اس حکومت کو اپنے کنٹرول میں لے لے اور ایک حکومت کو تشکیل دے سکے، ایک حکومت کو بنا سکے۔ حکومت کو بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ معاشرے میں جو ہے وہ عدل کا نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، معاشرے میں عدل کو بہتر طریقے سے جاری کر سکتے ہیں۔ وہ شخصیت جنہوں نے معاشرے میں حکومت کو تشکیل دیا، جنہوں نے حکومت کو پانے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے ایک عادلانہ سسٹم کو بنانے کی کوشش کی، وہ ہے ہمارے نہایت عظیم مرجع، نہایت عظیم شخصیت حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ۔ حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے ایک اسلامی حکومت کو قائم کیا، ایک اسلامی حکومت کو بنایا جہاں پر اسلامی قوانین کا اجرا ہو رہا ہے۔ یہ جو اسلامی حکومت کو انہوں نے قائم فرمایا امام خمینی نے، ان کے انتقال کے بعد، ان کے وفات کے بعد، یہ اسلامی حکومت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ رک گیا کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا، بلکہ یہ اسلامی حکومت کا سلسلہ اپنے پورے زور و شور کے ساتھ، اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ اور اس اسلامی حکومت کا جو سلسلہ ہے، اس اسلامی حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ کی قیادت میں جاری و ساری اور رواں دواں ہے، اور دنیا بھر کے شیعوں اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ جو حکومت ہے یہ ایک امید کی کرن ہے۔ کیوں امید کی کرن ہے؟ کیونکہ ہر مظلوم کو اس بات کی امید ہے کہ اگر ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اگر ہم دنیا میں کہیں بھی مظلوم واقع ہوں گے، تو یہ جو حکومت ہے، یہ جو جمہوریہ اسلامی کی حکومت ہے، یہ ہمیں مدد کرے گی، یہ ہمیں
کمک کرے گی، ہمیں یاری کرے گی، اور ہمیں ان کی مدد کی امید ہو سکتی ہے، وہ ہماری مدد کرنے کو آئیں گے۔ لہٰذا یہ ایک تمام مظلومین جہان کے لیے ایک امید کی کرن ہے، اور یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کے خلاف تمام دشمنان اسلام نے سازش کرنا شروع کر دی ہے، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو توڑ دیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے یہ حکومت بہترین طریقے سے جاری رہے گی، بہترین طریقے سے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس حکومت کا جو قیادت ہے، یہ حکومت قیادت انشاءاللہ حضرت مہدی موعود، حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہاتھوں سپرد ہوگی، اور وہ اس کے حقیقی وارث ہے۔ آخری بات نظام ولایت فقیہ کے ٹاپک کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر معاشرے میں نظام ولایت فقیہ نہ ہو تو اسلام کے تمام احکام جو ہے وہ معطل رہ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو فاسق و فاجر افراد ہیں وہ اس معاشرے پر مسلط ہو جائیں گے، اور مومنین پر، مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہیں گے، وہ مظلوم واقع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد دین ہے کہ معاشرے میں ایک عادلانہ نظام قائم ہو، ایک عادلانہ معاشرہ قائم ہو، ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، یہ جو مقصد دین ہے، یہ مقصد دین خراب ہو جائے گا۔ دین جو ہے اس کے جو مقصد ہے کہ ایک عادلانہ معاشرہ قائم ہو، اس تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا اگر اسلامی معاشرہ نہ ہو، اگر اسلامی نظام ولایت فقیہ نہ ہو۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو حکومت ایران میں تشکیل پائی ہے، اس حکومت کی قیادت جو ہے وہ رہبر معظم نے اس قیادت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی امید ہے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو وہ ایسی حکومت تشکیل دیں گے جس کا جو جغرافیائی جو اس کا وسعت ہوگی، جس کی جو وسعت ہوگی وہ صرف ایک ملک تک یا ایک جگہ تک محدود نہیں ہوگی، اس کی جو وسعت ہوگی جناب مہدی موعود کی حکومت کی جو وسعت ہوگی وہ پورے کائنات میں مسلط ہوگی، وہ صرف ایک علاقے ایک جگہ سے مشخص اور معین نہیں ہوگی۔ یہ جو حکومت ہوگی وہ پورے کائنات میں جاری و ساری ہوگی، پورے کائنات میں، پورے دنیا میں یہ حکومت انجام پائے گی، اور یہ جو عادلانہ نظام ہے یہ حضرت مہدی کے زیر سایہ پورے دنیا میں یہ عادلانہ نظام انشاءاللہ قائم ہوگا۔ آج کے درس کو یہیں پر روکتے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا اوپر ہو چکا ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ گروپ میں کرنا۔ سر ہم یہ بول رہے تھے کہ جو آپ نے بولا تھا کہ آواز ایک کٹ رہی ہے، بندہ یعنی جو کی آواز کٹ رہی ہے کبرا جب شروع ہوئی تو اس جناب، آپ کی آواز کٹ اندر رہی ہے، آپ کی آواز مولانا نے کلیئر بولا نہیں کہ آ آپ رہی۔ مولانا نے وہ بتائیں تمہاری آواز کٹ رہی ہے۔ تو وہ بتائی تھی کچھ کہ اگر کس بندے کے نا یہ سب وہ آپ اپنا سوال یہ ریپیٹ سب کرو، آپ کی عادتیں، آواز کٹ رہی ہے۔ جی سر آپ نے بولا تھا کہ جب غیبت کبرا شروع ہوئی تو نائبین عام کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کے اندر آپ نے بولا کہ جس بندے کے اندر یہ عادتیں پائی جائیں گی تو وہ بندہ مولا سے رابطے میں ہوگا، ہم پہچان سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ عادتیں کیا ہیں سر، اور کتنی عادتیں ہیں وہ؟ دیکھیے اس حوالے سے عادتیں نہیں کہے، خصوصیات کہے، یا مثلا کچھ کمالات کہے،
وہ ان جی کی کمالات جو خصوصیات. ہے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ روایت میں آیا ہے. ایک روایت میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی جو امام زمانہ اللہ تعالیٰ فاضل شریف سے ذکر کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت. سر